बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप जानते हैं कि मुसलमानों को जहां भी गलत साबित करना हो, गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुम तो खुद तकसीम का शिकार हो। कोई शिया, कोई सुन्नी, कोई देवबंदी, कोई अहले हदीस और ऐसे सवालात। डॉक्टर जाकिर नाइक को परेशान करने के लिए ये हिंदू लड़का ऐसे ही सवाल लाया था। इस लड़के ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल किया था कि मुसलमानों में शिया लोगों को इतना कमतर क्यों माना जाता है, सद्दाम हुसैन ने शिया को क्यों मारा और ये तफरीक आखिर क्यों है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारे इस भाई ने अच्छा सवाल किया है और सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या किया, आइए आपको दिखाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने वाज़े अल्फाज में कुरान मजीद को हाथ में उठाकर दुनिया को दिखाते हुए कहा कि इन इस्लाम देयर इज नो शिया सुन्नी, इस्लाम में शिया सुन्नी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। कुरान पाक की सूरह इमरान चैप्टर नंबर 3 आयत नंबर 103 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रुक़े में ना पड़ो, तफरीक का शिकार ना हो जाओ। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अल्लाह की रस्सी से मुराद कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। इस्लाम में कोई शिया सुन्नी नहीं है, ना ही कोई मसालिक हैं। कुरान पाक की सूरह अल-इनाम चैप्टर नंबर 6 आयत नंबर 159 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, ए मोहम्मद कह दो, जो भी दीन इस्लाम में तफरीक पैदा करे, नए मसालिक बनाए, उन्हें कह दो कि उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन्हें देख लेगा। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि क़यामत से पहले तक दुनिया में 73 फ़िरक़े बन जाएंगे और उनमें से सिर्फ एक सही होगा जो जन्नत में जाएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे अब इनमें से कौन सा ठीक है। यही सवाल उस मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने भी किया था। जवाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, वो लोग जो मुझे और कुरान मजीद को फॉलो करेंगे, दीन इस्लाम की तालीमात जो कुरान मजीद और हदीस में बताई गई हैं उन पर अमल करेंगे, वो फिरका सही होगा। लिहाजा कुरान कहता है फिरके ना बनाओ, नबी फरमा रहे हैं कि 73 फिरके होंगे। ठीक कौन सा है? ठीक वो होगा जो फिरके बाजी में नहीं पड़ेगा और वो किसी फिरके पर नहीं चलेगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लफ्ज मुसलमान है। जो शख्स अपने आप को मुसलमान के अलावा किसी और शनाख्त से पुकारता है कि वो शिया है, वो सुन्नी है, देवबंद है, अहले हदीस है, सब गलत है। लफ्ज मुसलमान है। मुझे बताएं ना आप, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे या वो सुन्नी थे? नहीं, वो मुसलमान थे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अपने सवाल के दूसरे हिस्से में आपने कहा था कि सद्दाम हुसैन ने शियों को मारा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, अलबत्ता मीडिया ऐसा कह रहा है और अगर ऐसा हुआ है तो मैं ये बता दूं, सद्दाम हुसैन हो, जॉर्ज बुश हो, बिल क्लिंटन हो या कोई भी हो, जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को मारता है तो वो जुर्म करता है, गलत करता है। कोई किसी मुसलमान को मारे, कोई किसी मासूम शिया को मारे, मासूम सुन्नी को मारे, मासूम हिंदू को मारे, मासूम ईसाई को मारे, मासूम यहूदी को मारे, ये सब जुर्म है, गलत है। सद्दाम हुसैन किल्ड शियाज. Brother, I don't know whether he killed Shias or not. The media says. But whether it be Saddam Hussein, whether it be Hitler, whether it be George Bush, anyone kills any innocent human being. Leave aside Shia, Sunni. Even if he kills innocent Hindu, innocent Christian, innocent Jew, it is a big crime. इस लड़के ने फौरन से मासूमियत से सवाल कर दिया, तो डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं कोई मसलिक नहीं है, ऐसे में इतनी मसाजिद और ये सब मुख्तलिफ कैसे बन गया? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जाके उनसे पूछो कि क्यों बनाई मुख्तलिफ मसाजिद, क्यों तुम मुख्तलिफ तरीकों से इबादत करते हो? कुरान में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। जाकर उनसे पूछो कि कुरान पाक में लफ्ज शिया कहाँ लिखा है, कुरान पाक में लफ्ज बोहरी ये कहाँ लिखा है। हर गुजरते लम्हे के साथ ये लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से बहस कर रहा था। दोस्तों आपसे इल्तमास है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आखिर तक ये बहस बहुत गर्म हो जाती है और डॉक्टर जाकिर नाइक इस लड़के को दीन इस्लाम कबूल करने की पेशकश भी कर देते हैं। दोस्तों कि जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि बहुत से लोग मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर शिया सुन्नी की बहस मुसलमानों के सामने छेड़ देते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को भी शक हुआ कि ये लड़का वही कर रहा है। अचानक से डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के से टोकते हुए पूछा, मुझे ये बताओ आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं? वो लम्हा आपको दिखाते हैं। Brother, I would like to ask you a question. One question. You are so much bothered about Shia Sunni. I want to ask you why. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि आप इतना तकल्लुफ में क्यों पड़ रहे हैं, मुझे बताएं।
اس لڑکے نے کہا کہ دراصل میرے کچھ دوست ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ دوستوں کو چھوڑ دیجئے، مجھے بتاؤ کہ آپ اسلام کی جانب آ تو نہیں رہے، کہ آپ اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں شیعہ بنوں یا سنی بنوں؟ اس لڑکے نے کہا نہیں، میں تو اپنے علم کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ اسلام میں اتنے سیکشنز یعنی مسالک کیوں بنائے گئے ہیں؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ دین اسلام میں کوئی فقہ نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، صرف مسلمان ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ میرے دوست جو شیعہ اور سنی ہیں وہ مجھے یہ سب بتاتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ ابھی کاغذ پر یہ نوٹ کریں جو میں بتا رہا ہوں، اسے کاغذ پر لکھ لیجئے۔ قرآن پاک کی سورہ انعام چیپٹر 6 آیت نمبر 159 یہ لکھ لیجئے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ اسلام میں کوئی فقہ نہیں ہے، اور جاؤ اپنے سارے دوستوں کو دکھا دو۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہاں پر کہا کہ دین اسلام دراصل اپنی رضا اللہ کی سپرد کرنے کا نام ہے۔ میرے بھائی، کیا تم اللہ کی سپرد کرنا چاہو گے اپنی رضا کو، اپنی مرضی کو؟ اس لڑکے نے کہا کہ میں اسلام کا احترام کرتا ہوں مگر میں مسلمان نہیں ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کیا آپ ایک خدا پر یقین رکھتے ہیں؟ جواب میں اس لڑکے نے کہا جی ہاں، میں ایک خدا پر یقین رکھتا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے پوچھا کہ کیا آپ کے خیال سے بتوں کی پوجا کرنا صحیح ہے؟ جواب میں اس لڑکے نے کہا اگر وہ خدا کے لیے ہے تو ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں بت مورتی جو آپ ہندو بناتے ہیں، کیا اس کی پوجا کرنا ٹھیک ہے؟ جواب میں اس لڑکے نے کہا جی ہاں، بتوں کی پوجا کرنا بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا مگر یہ تو ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے خلاف ہے۔ یجروید چیپٹر نمبر 32 اور اس کا منترا نمبر 3 میں لکھا ہے، شویستا تویشترا یوپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 میں لکھا ہے، اور اس خدا کا کوئی تصویر یا بت نہیں ہے۔ اس خدا کی کوئی امیج، کوئی تصویر، کوئی فوٹوگراف، کوئی پینٹنگ، کوئی بت، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہندوؤں کی مذہبی کتابیں کہہ رہی ہیں جس کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اس سب کے باوجود بھی آپ یہی سمجھتے ہیں کہ بتوں کی پوجا کرنا ٹھیک ہے؟ اس لڑکے نے جواب میں کہا ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ تمہیں شیعہ اور سنی کی فکر پڑی ہے، تم اپنی مذہبی کتابوں پر تو عمل نہیں کر رہے ہو کیونکہ وہاں پر تو منع کیا گیا ہے۔ اس لڑکے نے کہا کہ میں ہندو کتابوں پر بھی تحقیق کر رہا ہوں اور پڑھ رہا ہوں، لیکن میرے آباء و اجداد نے اور بڑوں نے، میرے والدین نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ بتوں کی پوجا کی جا سکتی ہے، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے۔ اس لڑکے نے آخر میں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ایک بار پھر سے یہی پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ پھر شیعہ اور سنی کہاں سے آ گئے؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ آپ کے سوال کا جواب میں آپ کو دے چکا ہوں، اور شیعہ اور سنی کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں لفظ شیعہ کہیں نہیں ہے۔ وہ شخص حقیقی مسلمان ہے جو قرآن مجید اور احادیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتا ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان کی کوئی تعریف نہیں کہ وہ شیعہ ہے یا سنی ہے یا دیوبند ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ کوئی ذاکر یا عالم یا مولوی یا کچھ بھی بتائے آپ نے تصدیق قرآن مجید سے کرنا ہے کہ قرآن مجید میں اگر وہ ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی بات نہ مانیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اس موقع پر اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور انہوں نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ یہ لڑکا بھی بہت حد تک مطمئن نظر آ رہا تھا۔ دوستو، آپ کو بتائیں کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ویڈیو کے آخر میں ایک سوال لاتی ہے۔ ہمارا آج کا سوال آپ سے آج کی ویڈیو کی مناسبت سے یہ ہے کہ آپ کیا اپنے آپ کا تعارف کسی مسلک کے ساتھ کرواتے ہیں یا بطور مسلمان ہی کرواتے ہیں؟ کیا آپ بھی دوسرے لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، آپ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں؟ اور اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ جی ہاں ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم شیعہ ہیں یا ہم سنی ہیں، تو کامنٹ میں یہ بتائیے اور ساتھ میں وجہ بھی لکھیے کہ آپ آخر ایسا کیوں سوچتے ہیں۔ دوستو، یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم اور ڈاکٹر ذاکر نائک کی تمام تر تعلیمات ایسی ہی ہیں کہ فرق اور تفرق میں نہ پڑا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ ایک ہو کر رہیں۔ دنیا دراصل مسلمانوں کو تقسیم کرنا چاہتی ہے اور یہ مغربی ایجنڈا ہے جس کے ذریعے ہمیں شیعہ اور سنی میں الجھایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ گزشتہ تقریباً 10 سے 15 سالوں سے ایسے کوئی بڑے واقعات نہیں دیکھے گئے ہیں، مگر اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کو بار بار شیعہ سنی کے نام پر لڑوا دیا جاتا ہے۔ جب مغرب نے یا یہودیوں نے مسلمانوں پر اپنا غلبہ چاہا ہے، انہوں نے یہی ہتھ کنڈا استعمال کیا کہ مسلمانوں کو شیعہ اور سنی میں لڑوا دیا جائے۔ حال ہی میں ایک بھارتی فوج کے ریٹائرڈ میجر نے یہ انکشاف بھی کیا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں میں پاکستان میں فسادات پھیلانے کے لیے کچھ علماء اور مولویوں کو پیسے دے کر شیعہ سنی فسادات بھڑکانے کی کوشش کی۔ سال 2020 اور ستمبر کے مہینے میں بھی اس وقت بھی کراچی میں شیعہ اور سنی آمنے سامنے ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کرتے نظر آتے ہیں۔ دوستو، دراصل یہ مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی سازش ہے۔ اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کر کے ہمیں ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ یاد رکھیے کہ ٹیم ہم قدم آپ کے لیے ڈاکٹر ذاکر نائک کا انگریزی زبان میں کی گئی گفتگو کا
کا اردو ترجمہ لاتی ہے۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔